الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ صحیح بخاری سے حدیث نمبر 240 تک ہم نے پڑھا تھا۔ وضو کے باب سے ہم احادیث پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے کپڑے میں تھوکا، اور آگے جو ہے اس کے راوی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں جو شرح لکھی ہوئی ہے وہ پڑھتے ہیں۔ عروہ نے مسعور اور مروان سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے۔ اس سلسلے میں انہوں نے پوری حدیث ذکر کی، پھر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی مرتبہ بھی تھوکا وہ تھوک لوگوں کی ہتھیلیوں پر پڑا، پھر وہ لوگ ان لوگوں نے اپنے چہرے اور بدن پر مل لیا۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں کی محبت تھی، جو صحابہ کی محبت تھی، وہ بڑے سے بڑے بادشاہ اور کیسر و کسرا کے بڑے بڑے تاج رکھنے والے، بڑے بڑے جو ہے شاہی تاج پہننے والے جو بادشاہ تھے، ان کو بھی وہ عزت حاصل نہیں تھی جو ایک بے تخت اور بے تاج جو بادشاہ تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھی، کیونکہ آپ کے جو ماننے والے تھے انہوں نے کبھی آپ کا جو سر سے گرنے والا بال ہے وہ بھی زمین پہ گرنے نہیں دیا، اور کبھی آپ نے تھوکا ہو تو اس کو بھی زمین پہ آنے نہیں دیا، بلکہ اپنی ہتھیلیاں رکھ دی کہ ہمیں اس میں سے کچھ مل جائے، اور آپ کا جو کٹا ہوا ناخن ہے وہ بھی کبھی زمین پہ نہیں گرنے دیا کہ یہ ہمیں مل جائے۔ تو یہ جو صحابہ کی محبت تھی، یہ بلکہ کفار بھی جب آتے تھے تو دیکھ کے حیران پریشان ہو جاتے تھے، اور پھر وہ یہی منظر ہی دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ یہ اپنے نبی کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اور یہ دین غالب آ کے رہے گا۔ تو اس میں ویسے ہی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کے جو لعاب مبارک ہے، آپ کے لعاب مبارک شفا والا ہوتا تھا، عام انسانوں جیسا نہیں تھا، یہ آپ کے خاص معجزات میں سے تھا کہ جس پہ لگ جاتا اس کو شفا حاصل ہو جاتی تھی۔ تو صحابہ جو ہے آپ کا جو لعاب مبارک ہے اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ اپنی ہتھیلیوں پہ لے کے برکت کے حصول کے لیے اپنے چہرے اور اپنے بدن پہ مل لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 242۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پینے کی ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہو حرام ہے، یعنی کوئی بھی پینے کی چیز ہے، آپ اس کو بظاہری طور پہ نشہ والی سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں، لیکن وہ نشہ لانے والی ہو تو وہ چیز حرام ہے۔ حضرت حسن بصری اور ابو العالیہ نے اسے مکروہ کہا، اور عطا کہتے ہیں کہ نبیذ اور دودھ سے وضو کرنے کے مقابلے میں مجھے تیمم کرنا زیادہ پسند ہے۔ تو نبیذ وہی ہے جو پچھلے دنوں ہم نے پڑھا تھا، کھجور اور پانی کو مکس کر کے جو اس کا واٹر ہوتا ہے، ڈیٹ واٹر کہتے ہیں نبیذ اس کو، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں جو آپ کی غذائیں تھیں اس میں سے تھا۔ تو فرمایا کہ اس کے مقابلے مجھے تیمم کرنا زیادہ پسند ہے۔ اور پھر پینے والے کی چیزوں کے حوالے سے ہم نے سن لیا کہ ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہو وہ حرام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 243۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ میں سخت سہل کے اتنا قریب تھا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احد کے زخم کا علاج کس دوا سے کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ اس بات کا جاننے والا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال سے پانی لاتے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے خون دھوتیں، پھر ایک بوریے کا ٹکڑا جلایا گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زخم میں بھر دیا گیا۔ تو ہمیں معلوم ہے غزوہ احد کے موقع پہ ہمارے نبی نے بھی زخم کھائے، اور آپ کا دانت مبارک شہید ہوا، اور آپ کے چہرے مبارک پہ جو ہے وہ بھی زخم لگا تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ تو یہ صحابی رسول تھے سہل بن سعد الساعدی۔ ان سے پوچھا گیا کہ جو آپ کو زخم لگے تھے وہ کس طرح ٹھیک کیے گئے تھے؟ تو فرمایا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ علی مولا علی جو ہیں اپنی ڈھال سے پانی لاتے ہیں،
بی بی فاطمہ جو ہیں وہ آپ کے منہ سے خون کو صاف کرتی ہیں اور ایک بوریا سے جلا کے وہ آپ کے زخم میں بھر دیا گیا، جو آپ کے چہرے مبارک پہ زخم ہو گیا تھا اس میں بھر دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 244۔ ابو ہریرہ سے وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے پایا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے آ آ کی آوازیں نکل رہی تھیں، اور مسواک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں تھی جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر رہے ہوں۔ تو مسواک کرنا آپ کی بہترین سنت ہے، آپ کو بہت زیادہ محبوب تھا۔ جب بھی آپ گھر سے نکلتے آتے جاتے، نماز سے پہلے، کھانے سے پہلے، ہر عمل سے پہلے آپ کو مسواک بہت زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر امت پہ مجھے یہ نہ گزرتا کہ یہ آزمائش میں پڑ جائیں گے تو میں فرض کر دیتا ہر نماز سے پہلے۔ تو یہ صحابی رسول نے دیکھا کہ آپ جو ہے مسواک کر رہے تھے۔ اوپر اسی کی شرح میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گزاری تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 245۔ وہ حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے۔ تو یہ مسواک ہے، یہ آپ کی بہترین سنت ہے جیسا کہ ہم نے پڑھا۔ اگلی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر آگے ہم تفسیر پڑھتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ خواب میں مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے دوسرے سے بڑا تھا، اس میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، یعنی دو آدمی لے گئے، ایک دوسرے سے بڑا تھا، تو میں نے چھوٹے کو مسواک دی تو مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دو، تب میں نے ان میں سے بڑے کو دی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو نعیم نے ابن المبارک سے، یعنی اس کے آگے راوی بیان کیے گئے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ دو آدمی ہیں، تو ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، تو آپ نے جو ہے چھوٹے والے کو مسواک دی تو تب جو ہے کیا ہوا، کہا گیا کہ بڑے کو بھی دیں، تو آپ نے اس کو بھی دی۔ تو یہ جو ہے آپ کی محبت تھی، ظاہر ہے مسواک سے آپ کو بہت زیادہ محبوب تھا مسواک کرنا، تو اس لیے جو ہے اسی سے ریلیٹڈ یہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے ہم آگے کنٹینیو کریں گے، ہم اپنی تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہم جو ہے 3 واقعات ہم نے پڑھنے تھے، جس میں سے ایک واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ایک واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور نمرود بادشاہ کا واقعہ تھا، جو کہ ایمان نہیں لایا تھا، جس نے طاغوت کی پیروی کی تھی، ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اب جو ہے ہم 2 مزید واقعے پڑھیں گے ان لوگوں کے جو کہ ایمان لے آئے، جنہوں نے حق کو قبول کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔
او کلذی یا اس شخص کی مانند مرہ گزرا علی قریۃ ایک بستی پر سے وہی خاویۃ وہ گری پڑی تھی علی عروشہا اپنی چھتوں پر قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا تو اس نے کہا کہ کیوں کر اللہ زندہ کرے گا اس کو اس کی موت کے بعد فاماتہ تو اس کو مردہ رکھا اللہ نے مئۃ عام 100 سال ثم بعثہ پھر اسے اٹھایا قال کم لبثت اس سے پوچھا تو کتنی دیر رہا قال لبثت یوما او بعد یوم اس نے کہا میں رہا ایک دن یا دن سے کچھ کم قال بل لبثت مئۃ عام کہا گیا نہیں بلکہ تو رہا 100 سال فانظر الی طعامک اپنا کھانا کی طرف دیکھ وشرابک اور اپنا پینا دیکھ لم یتسنہ وہ نہیں سڑ گیا وانظر الی حمارک اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف لنجعلک ہم تجھے بنائیں گے آیۃ للناس لوگوں کے لیے ایک نشانی وانظر الی العظام اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھ کیف ننشزھا ہم انہیں جوڑتے ہیں ثم نکسوہا پھر ہم اسے پہناتے ہیں لحما گوشت فلما پھر جب تبین واضح ہو گیا لہو اس پر قال اعلم اس نے کہا میں جان گیا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتیوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا۔ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی، وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا، پھر اللہ نے اسے زندگی بخشی اور اسے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا، دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور ہم نے اس کے لیے اس لیے کیا تھا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنچر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوشت اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو آیت میں ہی کافی زیادہ کلیئر ہے واقعہ۔ ایک شخص ہے جس کو ایک شہر کو اس نے دیکھا جو کہ ویران تھا، اس نے کہا اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اسی کو ہی جو ہے وہاں پہ ایک گہری نیند سلا دیا 1 سال کے لیے، اور جب وہ اٹھا تو جو گدھا اس کے ساتھ تھا اس کی تو ہڈیاں بھی جو ہے وہ گل چکی تھیں، لیکن اس کا کھانا تازہ تھا، اور شہر کو اس نے دیکھا تو شہر آباد تھا۔ تفسیر پڑھتے ہیں۔ یہ غیر ضروری بحث ہے کہ وہ شخص کون تھا، وہ بستی کون سی تھی۔ اصل مدعا کے لیے یہاں یہ ذکر کیا گیا صرف یہ بتانا کہ جس نے اللہ کو اپنا ولی بنایا ہے اسے اللہ نے کس طرح روشنی عطا کی ہے۔ شخص اور مقام دونوں کی تعیین کا نہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہے نہ اس کا کوئی فائدہ، البتہ بات کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ جن صاحب کا ذکر ہے وہ ضرور کوئی نبی ہوں گے۔ تو جو الفاظ ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی ہوں گے۔ البتہ کتابوں میں مختلف تفسیریں لکھی ہیں کہ وہ شام کا کوئی علاقہ تھا، فلسطین کا وہ علاقہ تھا جو کہ ویران پڑا تھا، اس وقت تباہی وہاں مچی ہوئی تھی عموماً کسی جنگ کے بعد۔ تو اب یہ اس پہ حیران ہو رہے تھے کہ اللہ اس کو کیسے دوبارہ جو ہے اس کو کیسے اللہ تعالیٰ آباد کرے گا۔ تو اس سوال کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بزرگ حیات بعد الموت کے منکر تھے یا انہیں اس میں شک تھا، بلکہ اصل وہ حقیقت کا عینی مشاہدہ چاہتے تھے کہ جیسا کہ انبیاء کو کرایا جاتا ہے، جیسے کہ ہم آگے پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ مجھے دکھایا جائے، کوئی نشانی دی جائے، اور ان کو پرندوں والا جو واقعہ ہے وہ ہم پڑھیں گے آگے۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ منکر تھے یا ان کا کوئی شک تھا، بس وہ ایک چاہتے تھے، یعنی وہ سوچتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا کہ یہ شہر تباہ و برباد پڑا ہے، یہ کیسے آباد ہوگا۔ تو یعنی وہ ایک عینی مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ تو بتایا گیا کہ یہ ایک نشانی ہے، ایک ایسے شخص کا زندہ پلٹ کر آنا جس سے دنیا 100 برس پہلے مردہ سمجھ چکی ہو۔
خود اس کو اپنے ہم عصروں میں ایک جیتی جاگتی نشانی بنا دینے کے لیے کافی تھا۔ اگر وہ چاہتا تو یہ ایک نشانی کافی تھی۔ تو کیا ہے کہ ایک شخص کا یعنی زندہ پلٹ آنا، جسے دنیا 100 برس پہلے، یعنی کیا ہے کہ اب ان کی حالت ایسی تھی کہ اگر ان کو کوئی دیکھتا تو یہ سمجھتا کہ یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ تو موت سے دوبارہ زندگی دینا، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے، ہم وہاں پہ بھی پڑھیں گے کہ ان کو بھی کئی 100 برس، ان کو تو کئی 100 برس جو ہے وہاں پہ سلا دیا گیا گہری نیند، تو ان کو بھی جو ہے 100 برس جب سلایا گیا تو دیکھیے کہ کتنا عظیم موضوع ہے کہ ان کا جو گدھا تھا وہ اس کی ہڈیاں بھی گل چکی تھی لیکن کھانا تازہ تھا۔ اب یہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جو ان کا گدھا ہے وہ بالکل گلا پڑا ہے، تو پھر ان کو دکھایا گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے اس کی ہڈیاں درست ہوئیں، اس کی ہڈیاں جو ہے ایک ڈھانچے کی صورت میں بنی، ان ڈھانچوں پہ گوشت پوشت چڑھا، اور پھر بتایا گیا، حقیقت ان کے سامنے بالکل کھل گئی کہ کیسے اللہ تعالیٰ مردے اٹھائے گا۔ تو کہا گیا میں جانتا ہوں جو کچھ جو ہے تم نہیں جانتے، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ عظیم واقعہ ہے، وہ ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے جب وہ کتابوں میں اس واقعے کی ڈیٹیل یہ بتائی گئی ہے کہ عموماً کوئی شام کا علاقہ تھا جو کہ تباہ و برباد تھا، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ علاقہ بالکل آباد تھا اور بالکل خوشحال تھا۔ وہاں پہ ہر طرف جو ہے پھل اگے ہوئے تھے، لوگ وہاں جو ہے چہل قدمی کر رہے تھے، اور پوری طرح سے گھر بنے ہوئے تھے، شہر پورا آباد ہو چکا تھا۔ تو یہ ہے اس واقعے کا جو ہے پس منظر، اور یہ بھی ایک عظیم معجزہ ہے اس میں بھی کہ ایک جو گلی سڑا ایک گدھا تھا اس کا دوبارہ سے زندہ ہو کے کھڑے ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمارے بھی علم و عمل میں، ایمان میں اضافہ عطا فرمائے۔ آگے جو ہے تیسرا واقعہ ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ عز و جل کل پڑھیں گے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہم نے پڑھا، تفسیر میں پڑھا، جو کچھ ہم نے احادیث میں پڑھا، ہمیں اسے یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی کثرت سے جو ہے مسواک کی سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان میں ایسا کامل یقین عطا فرمائے کہ ہمیں اس کے بعد کبھی بھی ہم ڈگمگائیں نہیں، ہمارے ایمان میں کبھی شک نہ پیدا ہو، اور ہم کامل ایمان رکھنے والے ہوں آخرت پر اور اللہ پر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔